السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ بندہ اس حالت میں اس دنیا سے جائے کہ اس کا ایمان اس کے ساتھ نہ ہو؟ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے۔ سوچو کبھی اسی وقت اسی لمحے میں اس کی موت آ جائے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے تو ایمان سے خالی جائے گا، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق ہو رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ کتاب اقناع میں فرمان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوطی اس سے محروم رہے گا۔ پیارے دوستوں، صحابہ کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے زناکاریوں سے کتنی دور رہا کرتے تھے، واقعے کی روشنی میں سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ ایک حسین لڑکا جس کا نام امرد آتا ہے، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آتے دیکھا تو آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا فرمان نبوی ہے ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ جناب قاضی امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ مزے کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا، چوما، وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا، یعنی کہ بغیر شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا یعنی بغیر شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ رونق التفاسیر میں کلبی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا
اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی، جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بدکار سے روکا، اللہ کی طرف بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، ہر پتھر پر ایک ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ اسی آدمی کو آ کر لگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر مکے میں بغیر تجارت آیا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ چنانچہ 40 دن یہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا، یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے باہر نکلا اور وہ پتھر سے جا لگا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر بستی سے نکل گئے اور فرمایا کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی نے آوازیں سن کر پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، جس کی پاداش میں اسے ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ مجاہد کہتے ہیں جب صبح قریب ہوئی تو حضرت جبریل ان بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکتا اور مرغوں کی بانگیں کو سن لیا۔ اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئیں، یعنی پلٹ دی گئیں۔ سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ زمین پر آ رہے اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 شہر تھے، جن میں سب سے بڑا سدوم کا شہر تھا۔ ان شہروں کی آبادی 4 لاکھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ براءہ میں انہیں موقفات کا نام لینے سے یاد کیا ہے، یعنی سورہ براءہ میں انہیں موتفقات کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے سنا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب الہی نازل ہوا تو سب کے سب یعنی کہ مر گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور اتنی بلندی، اتنی اونچائی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکنا اور مرغوں کی بانگوں کو سن لیا۔ اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئیں۔ پیارے دوستو، لواطت، جیسے آپ نے ابھی سنا کہ لواطت کا لفظ بھی آیا، لواطت اس چیز کو کہتے ہیں جو مرد اور مرد آپس میں کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، تو ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوستو، اگر کلپ اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔